السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی حضرات کے سامنے وقت کی ایک اہم گزارش اور اپیل لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے خلاف کیسی سازش رچائی ہے، اور اس سازش رچتے ہوئے ایک وقف ترمیم نامی ایک بل بنایا۔ یہ بل کیا ہے؟ اس کو اگر آسان لفظوں میں کہوں، یہ بل وقف ترمیم نہیں ہے، بلکہ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں، یہ مسلمانوں کے اوقاف کو چھیننے والا بل ہے۔ یہ بل موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ یہ بل کیا ہے؟ پہلے وضاحت کر دوں اس کی مختصر سی۔ یہ بل اگر خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ میں کسی طرح پاس ہو جاتا ہے تو سنیے، تو اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ اس کے نقصانات بہت ہیں، میں صرف آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہمارے آباء اجداد نے جو زمینیں مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے اور خانقاہوں کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کی راہ میں دان کر دیا ہے، ان ساری زمینوں کو یہ حکومت قبضہ جما لے گی۔ اس زمینوں پر قبضہ جما لے گی، اپنے اختیار میں کر لے گی۔ اور آپ جانتے ہیں اس حکومت کو کہ اگر انہوں نے ان زمینوں کو اپنا لیا تو کیا حال ہوگا ہماری مسجدوں کا، کیا حال ہوگا ہمارے مدرسوں کا، کیا حال ہوگا ہماری خانقاہوں کا، کیا حال ہوگا ہماری قبرستانوں کا۔ جب ابھی تک کوئی بل نہیں بنا ہے ایسا، تو یہ ہماری نہ جانے کتنی مسجدوں کو انہوں نے برباد کیا، نہ جانے کتنے ہمارے مدرسوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر یہ بل خدا نہ خواستہ پاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ مگر یہ تو غنیمت ہے کہ اس بار جو ہے اپوزیشن جو ہے مضبوط ہے، جس کی وجہ سے یہ بل پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا۔ اب جب پاس نہیں ہوا تو یہ بل GPC کے پاس بھیج دیا گیا، یعنی GPC مطلب یہ کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس یہ بل بھیج دیا گیا اور وہاں بھیجا گیا۔ اب اگر وہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ میں بھی پاس ہو جائے گا، مگر GPC کمیٹی نے اس بل کے متعلق کوئی فیصلہ لینے سے پہلے یہ ہندوستان کے باشندوں سے انہوں نے رائے مانگا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے 13 ستمبر تک، اسی مہینے کے 13 ستمبر تک کی تاریخ دیا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ہماری قوم کے ملی درد رکھنے والے کچھ حضرات نے، کچھ ہمارے مسلم وکلاء نے کچھ ویڈیوز بنایا ہے، کچھ کچھ میسیجز اور بہت ساری چیزیں انہوں نے تیار کیا ہے، لنک تیار کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے، اپنے مدرسوں کو بچانے کے لیے، اپنی خانقاہوں اور قبرستانوں کو بچانے کے لیے ہمارے مسلم وکلاء نے، ہمارے ملی درد رکھنے والے حضرات نے جو لنک تیار کیا ہے، جو QR کوڈ جو تیار کر کے دیا ہے، یا جو اسکینر تیار کر کے دیا ہے، آپ وہاں تک پہنچیں اور اس کے اپنے ای میل ID کے ذریعے سے GPC تک یہ اپنا پیغام بھیجیں کہ یہ بل کسی طرح پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارا میٹر تیار کیا گیا ہے، صرف آپ کو جا کے نام لکھنا ہے، اپنے ای میل ID میں جا کے آپ لنک ایک تیار کریں، کھولیں، اپنا نام ایڈ کریں اور پھر جا کے GPC کو آپ فوراً ای میل ID کر دیں، اس کے ای میل میں آپ بھیج دیں۔ بس اتنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ میرے دوست اور بزرگوں، وقت ہے ابھی کچھ دن کا، ضرورت ہے کہ ہمیں جاگیں، ہم احساس کریں۔
اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے کوشش کریں. اور مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے گھوم ہی رہے ہیں، میسیج گھوم رہے ہیں، لنک گھوم رہے ہیں. آپ اس کو فراڈ نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری خانقاہوں سے اعلان ہوا ہے، بہت سارے ہمارے مسلم وکلاء نے اس پر ویڈیوز بنا کر آپ تک اپنا پیغام بھیجا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وقت پر جاگ جائیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. میں یہاں تھوڑی ترمیم کے ساتھ یہ عرض کروں، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستاں تک بھی تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی ہماری کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جائے گی، ہماری کوئی شناخت باقی نہیں رہ جائے. وقت رہتے ہوئے ہمیں جاگنا ہے. اور جو لنک اور QR کوڈ جو دیا گیا ہے، جو اسکینر ہمارے سامنے ہے، ہم اس تک پہنچیں اور اپنی بات جو ہے GPC تک ضرور پہنچائیں. اور جس کے لیے صرف 13 ہی تاریخ تک ہے، اس سے پہلے ہی ہم لوگ کو یہ کام جو ہے GPC تک پہنچا دینا ہے، تاکہ یہ پارلیمنٹ میں جا کر کسی طرح یہ بل پاس نہ ہو پائے، اسے کسی طرح منظوری نہ دی جائے. اور میں ساتھ ہی اپنے قوم کے سیاسی حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ قوم کے رہبر ہو، سیاسی رہنما ہو. دوستو، جب آپ جس پارٹی کے سپورٹر ہوتے ہیں، آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پارٹی کو جب کامیابی دلانے کی بات آتی ہے، جب الیکشن آتا ہے، الیکشن کا وقت آتا ہے، تو آپ اس پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے ووٹ کیسے دینا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے. آپ گھر کچھ لوگوں کو بھیج کر طریقہ سکھواتے ہیں. آپ طریقے جا کے بتائیں ایسے بٹن دبانا ہے، ایسے ووٹ ڈالنا ہے. یہاں ہمارے اوقاف کی بات آ گئی ہے. آپ بھی جاگنے کی کوشش کریں، اپنے لوگوں کو منتخب کریں. میں اپنے علماء سے، اپنے نوجوان دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے سیاسی حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا، اس کے لیے وقت رہتے ہوئے ہی جاگ جائیں، وقت رہتے ہوئے ہی بیدار ہو جائیں. اور جو ہمارے مسلم وکلاء نے، ہمارے ملی رفائی درد رکھنے والے حضرات نے جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کو اپنی ضرورت سمجھیں، اپنے احساس